کیسے ہیں دوستو؟ 25 مئی 2002 کی وہ شام بظاہر ایک عام سی شام تھی، لیکن تائیوان کے دارالحکومت تائپے کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر زندگی اپنی مکمل روانی کے ساتھ جاری تھی۔ ایئرپورٹ پر شور، رونق اور مصروفیت کا عالم تھا۔ مسافر اپنی بورڈنگ مکمل کر رہے تھے، بچے کھلونوں سے کھیل رہے تھے اور بزنس مین فون کالز پر آخری ہدایات دے رہے تھے۔ اس دن چائنا ایئر لائنز کی فلائٹ 611 ایک بوئنگ 209B 747 تائپے سے ہانگ کانگ کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ یہ سفر صرف 90 منٹ کا تھا، لیکن اس 90 منٹ میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جس نے دنیا کے ایوییشن انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ پلین کے کیپٹن چاؤ ایک نہایت تجربہ کار پائلٹ تھے، جن کے پاس 10,000 سے زائد گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ تھا۔ ان کے ہمراہ کو پائلٹ، فلائٹ انجینئر اور 19 افراد پر مشتمل عملہ تھا۔ 206 مسافر، جن میں خاندان، کاروباری شخصیات، بچے اور بزرگ شامل تھے۔ یہ سب روانگی کے لیے تیار تھے۔ جب فلائٹ 611 نے صبح 2:50 پر رن وے کو چھوڑا تو کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ پرواز ان کی زندگی کی آخری پرواز بن جائے گی۔ پرواز کے ابتدائی لمحات مکمل طور پر معمول کے مطابق تھے۔ موسم صاف تھا، پلین اپنی مکمل روانی کے ساتھ بلندی کی جانب جا رہا تھا اور ایئر ٹریفک کنٹرول کو تمام سسٹم نارمل موصول ہو رہے تھے۔ پلین نے 35,000 فٹ کی بلندی پر مستحکم پرواز شروع کی تو مسافروں کو ناشتہ دیا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ سونے لگے، کچھ فلمیں دیکھنے لگے اور کئی کھڑکی سے نیچے جھانک کر نیلے سمندر اور طلوع آفتاب کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کاکپٹ میں کپتان اور کو پائلٹ ریڈنگز چیک کر رہے تھے اور ہر چیز مکمل طور پر نارمل تھی، لیکن اس خاموشی کے پس منظر میں ایک ایسی خطرناک دراڑ موجود تھی جو 22 سال سے پلین کی باڈی میں چھپی تھی اور آج وہ پھٹنے والی تھی۔ اچانک ایئر ٹریفک کنٹرول کے ریڈار پر فلائٹ 611 کا سگنل غائب ہو گیا۔ کنٹرولر نے بار بار کالز کی، CI 611 ڈو یو کاپی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چند لمحوں بعد فوجی ریڈار کی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ پلین ہوا میں ایک دم پھٹ گیا اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ نہ کوئی میڈے کال، نہ کوئی الارم، نہ ہی پائلٹ کی جانب سے کوئی وارننگ۔ سب کچھ ایک دم ختم ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب چائنا ایئر لائنز فلائٹ 611 ایک مکمل سلامت پلین سے صرف چند لمحوں میں ٹوٹ کر بے جان ملبے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ حادثے کی خبر ملتے ہی ریسکیو ٹیمز حرکت میں آئیں۔ نیوی کوسٹ گارڈ اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بحیرہ چین کے اس علاقے میں تلاش کا عمل شروع کیا گیا جہاں پلین کا آخری سگنل موصول ہوا تھا۔ ابتدا میں کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن جلد ہی پانی پر سیٹ کشن، کھلونے، مسافروں کے بیگز اور جلے ہوئے جسموں کے ٹکڑے نظر آنے لگے۔ کئی خاندانوں کے خواب سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو چکے تھے۔ 225 افراد، جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا جو اپنی سالگرہ ہانگ کانگ میں منانے جا رہا تھا، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ حادثے کے بعد انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا۔ انویسٹیگیشن ٹیمز نے
ریڈار فوٹیجز، بلیک باکس ریکارڈنگز اور پلین کے ملبے کی تفصیلی جانچ کی۔ تب معلوم ہوا کہ حادثے کی اصل جڑیں 22 سال پیچھے 1980 میں موجود تھی، جب یہی پلین لینڈنگ کے دوران اپنے ٹیل کے حصے سے زمین سے ٹکرا گیا۔ اس وقت پلین کی مرمت کی گئی، لیکن غلط طریقے سے۔ بوئنگ کی ہدایت کے مطابق اس جگہ کو مکمل طور پر کاٹ کر دوبارہ تعمیر کرنا تھا، لیکن انجینئر نے صرف ایک داتی پلیٹ لگا کر کام ختم کر دیا۔ یہ پلیٹ بظاہر ٹھیک لگ رہی تھی، مگر اندرونی سٹرکچر میں دراڑیں چھپ گئی تھیں جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ 22 سال بعد جب پلین 35,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا اور کیبن پریشر انتہائی حد تک بڑھا تو وہی پرانی دراڑ پھٹ گئی۔ پلین اچانک ٹوٹ گیا اور ہر طرف بکھر گیا۔ یہ حادثہ صرف ایک انجینئرنگ غلطی نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل سسٹم کی ناکامی تھی۔ چائنا ایئر لائنز نے مرمت کے بعد اس سیکشن کی مناسب نگرانی نہیں کی، نہ ہی ریگولیٹر نے سوال اٹھایا، نہ ہی سالانہ چیک اپ میں اس جگہ کی مکمل جانچ کی گئی۔ وہ پلین جو ہر روز سینکڑوں مسافروں کو لے کر پرواز کر رہا تھا، دراصل اندر ہی اندر ایک بم شیل کے ساتھ اڑ رہا تھا، اور ایک دن وہ بم شیل پھٹ گیا۔ حادثے کے بعد چائنا ایئر لائنز نے اپنی انجینئرنگ پالیسیز میں بڑی تبدیلیاں کی۔ اس پلین جیسے دیگر پرانے پلینز فوری ریٹائر کیے گئے۔ بوئنگ نے دنیا بھر کی ایئر لائنز کو سخت ہدایات جاری کی کہ پرانے پلینوں کے ٹیل سیکشن کی خصوصی جانچ کی جائے۔ یہ حادثہ آج بھی دنیا کی ایوییشن اکیڈمیوں میں پڑھایا جاتا ہے، تاکہ آئندہ کوئی بھی انجینئر، کوئی بھی ٹیکنیشین یا ایئر لائنز ایسی سنگین غفلت کا شکار نہ ہو۔ متاثرین کے لواحقین کے لیے تائیوان اور ہانگ کانگ میں یادگار پارکس بنائے گئے، جہاں آج بھی شمعیں روشن کی جاتی ہیں۔ ان کے نام، ان کے خواب اور ان کی خاموش چیخیں آج بھی ان یادگاروں میں بسی ہوئی ہیں۔ ان 225 جانوں کی قربانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایئر ایوییشن میں کبھی بھی معمولی چیز کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ ایک داتی پلیٹ، ایک انجینئر کی جلد بازی اور ایک پرانی رپورٹ، یہ سب ایک دن سینکڑوں انسانوں کی زندگیاں ختم کر سکتے ہیں۔ چائنا ایئر لائنز فلائٹ 611 صرف ایک حادثہ نہیں، ایک المیہ ہے، ایک ایسا واقعہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حفاظت کبھی اتفاق سے نہیں ملتی، بلکہ شعوری فیصلوں، صحیح اقدامات اور ایماندار نظام سے حاصل ہوتی ہے۔ آسمان میں غائب ہونے والی اس فلائٹ کی کہانی شاید مکمل ہو چکی ہو، لیکن اس کا سبق ابھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔